جی سسٹر عائشہ، الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر بھی لائف اسٹریمنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ میری آواز اگر آپ لوگ کو آ رہی ہے تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور اپنے پلیز مائک کو میوٹ رکھیے گا۔ یوٹیوب کے اوپر اسٹریمنگ کے ساتھ ساتھ گوگل میٹ پہ بھی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جی سسٹر عائشہ، انشاءاللہ شروع کیجئے اس بابرکت محفل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے پاک کلام کے ساتھ۔ انشاءاللہ شروع کیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. ترجمہ: اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا سسٹر عائشہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے، اور آپ کے علم میں، عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، شروع کرنے سے پہلے 2-3 اناؤنسمنٹ جیسے ہماری ہوتی ہے وہ کرنا چاہوں گی۔ ہماری جو سسٹر ثانیہ ہے وہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کر رہی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الرحمن اکیڈمی جو ہے وہ ایک مرکزی ادارہ جو ہے بنانا چاہ رہا ہے پاکستان میں، تو اس کے لیے آپ سب کی تعاون کی ضرورت ہے، مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ تو اپنے صدقات، خیرات اور اپنی ڈونیشن جو بھی فی سبیل اللہ آپ لوگ دینا چاہیں تو ہمارے لنک شیئر ہوتے ہیں، گروپ میں بھی ہوتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب آج لائف اسٹریمنگ پہ بھی جو ہے وہ شیئر ہو رہے ہیں، گوگل میٹ پر بھی۔ تو پلیز ضرور رابطہ کیجیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ دوسرا یہ کہ ہماری الحمدللہ سورہ یاسین کا کورس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سورہ واقعہ کا کورس جو ہے وہ تجوید اور تفسیر اور ترجمے کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ عنقریب سٹارٹ ہونے والا ہے۔ ساتھ ساتھ سورہ مدثر
ہم انشاءاللہ، کیونکہ سورہ مزمل ہمارا کورس ہو چکا تھا تو یہ ایک دونوں ساتھ ساتھ یہ صورتیں آتی ہیں، تو سورہ مدثر بھی جو ہے وہ الحمدللہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر جو ہے اس کے سارے جو لیکچرز ہیں اور جو اس کی لیسن ہے وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو اگر کوئی اس کو کرنا چاہتا ہے تجوید کے ساتھ تو ہماری جو پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ، ہمارے نمبر شور ہیں، ہماری جو ایڈمن ٹیم ہے ان کے ساتھ بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اگین ہمارا جو 12 ربیع اول کے لیے جو ہمارا سیشن تھا وہ لاسٹ ویک ہم کر چکے ہیں، اس کا بھی جو لیکچر ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اویئرنیس حاصل کرنے کے لیے اس کو ضرور سنیے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ، تو آج کی جو ہے وہ سیشن کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم فعما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارا رب ہر طرح کی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ اس نے ہمارے لیے علم جیسی نعمت اتاری تاکہ ہم اس کو حاصل کر کے اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکیں اور اس کی نافرمانی سے بچ سکیں، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتی ہیں کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں، کہ انسان کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی، اور اس سے جڑی جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم 1 بائی 1 کر کے اس کے بارے میں جان رہے ہیں۔ ہمارے سیشن کے آلموسٹ 15 یا 16 جو لیکچر ہیں وہ آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں، جن میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی سب سے پہلے کہ اللہ کون ہے، پھر فرشتوں کی تخلیق، پھر انسان کی حقیقت، پھر تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا، پھر لوح محفوظ پہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے، زمین آسمان کی پیدائش، سورج چاند ستارے، پانی، اللہ کا کلام، جنات، شیاطین، حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کے مراحل تھے، پھر روح کا وعدہ جس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے، پھر جہنم کے بارے میں، پھر فطرت اور دین اسلام، ان سب کے بارے میں الحمدللہ ہم جان چکے ہیں۔ تو اس کے جو کسی سے بھی اگر اس یہ لیکچر مس ہو گئے ہیں تو پلیز یوٹیوب کے اوپر ضرور وزٹ کیجئے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس سے ہمیں جو ہم لیکچر لیتے ہیں نا ایوری ویک، تو اندازہ ہوگا کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں اور ہمیں سیکھنا کیا کیا چاہیے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد آپ سب کا یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، یوٹیوب کے ویورز بھی اور جو ہمارے گوگل میٹ پر بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ کیونکہ جن گھروں میں، جن محفل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان حاضرین محفل کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ تو یہ میں اگین اپنے ہر لیکچر میں پھر سے کہتی ہوں، اس وقت دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، تو اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کیجئے، اپنے گناہوں کی بخشش کا جو ہے وہ دعائیں، وہ الفاظ اللہ کے سامنے رکھیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اچھا، ایک بات اور میں بڑی انٹرسٹنگ ہے جو بتاتی چلوں، جو پرسنلی مجھے ابھی تک فیل ہو رہا ہے، آئی ہوپ کہ جو مجھے ریگولر سنتے ہیں ایوری ویک ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ابھی تک نا ہم آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، جو میں نے آپ کو سارے مراحل بتائے نا، زمین آسمان کو کیسے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، تو ابھی تک مجھے پرسنلی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر رہی تھی، ان کے بارے میں ہم جان رہے تھے۔ اب کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ان کو پورا مکمل طور پر انسان بنانے کے بعد، ان کو روح دینے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکمت کے ساتھ ان کو ایک نعمت دی ہے، علم۔ علم جب آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم کے ساتھ زمین کے اوپر جو بسنے والے تھے، جو رہنے والے تھے، ان کو آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ علم کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ یعنی اب یہ محسوس ہو رہا ہے مجھے، پہلے ہم آسمانوں پر تھے، اب ہم آہستہ آہستہ ہم زمین کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا، اس کی علم سکھا کے ان کو دنیا میں اتارا،
ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ تھی نا وہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے ذریعے پھیلا دی. اور دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سارے مراحل کو کتنے پیارے طریقے سے بتا رہا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، روح پھونکی، پھر ان کو خلیفہ بنایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، پھر علم جیسی نعمت سکھا کر ان کو اشرف المخلوقات میں سے بنا دیا الحمدللہ، اور زمین کی ضرورت اس علم کے ساتھ جوڑ دی تاکہ دنیا میں جا کر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اب آپ کو یہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور زیادہ محسوس ہونے لگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین آسمان کو بنایا اور سارے جو اس کے مراحل تھے ان کے بارے میں ضرور پڑھیے گا اور سنیے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم جیسی نعمت حضرت آدم علیہ السلام کو دی اور اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور دنیا میں بھیجنے کا بھی ایک پورا پروسیس ہے انشاءاللہ، وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی. پھر سارے علوم اللہ نے ان کو سکھا دیے جو رہتی دنیا تک چلتے رہیں گے اور چل رہے ہیں. جی ہاں، تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے علم کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون کون سے علوم سکھائے. ہر چیز کا جو ہے وہ جو تعلق ہے وہ علم کے ذریعے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ علم کا ایکچولی مطلب کیا ہے؟ انسان کے لیے کون کون سے علوم ہیں ان کو جاننا یا ان کا علم حاصل کرنا ان کے اوپر فرض ہے. جو علم حاصل کرتے ہیں ان کو کیا اجر ملتا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں، اسی کے تحت انشاءاللہ یہ لیکچر کو ہم لے کے آگے چلیں گے. اور 2-3 اور ہیں کہ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، علم کی بنیاد کیا ہے. جیسے میں نے ٹائٹل پہ بھی اپنا لکھا ہوا کہ علم کب پیدا ہوا. ہر چیز کی تخلیق ہوئی ہے نا، ہر چیز کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ علم کو کب پیدا کیا گیا. اچھا، اور اس کا وجود کب آیا اس دنیا میں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب حضرت آدم علیہ السلام تھے. پھر علم حاصل کرنے کے فائدے کیا ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا نا یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ایکسکیوز می اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پھر کہا کہ اس دنیا میں اس زمین پر جا کر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو علم حاصل کرنے کے کتنے فائدے ہیں اور ایکچولی اصل علم کیا ہے. اور آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کون سے علوم کس نے سکھائے. یہ نہ کہ سکھائے تو کس نے سکھائے، یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے الحمدللہ. دیکھیے پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے علم. اس نعمت کی وجہ سے انسان کو پوری کائنات میں برتری حاصل ہوئی ہے، اور علم انسان کو فرشتوں اور دوسری مخلوق سے ممتاز کر دیتا ہے، ممتاز بنا دیتا ہے، اپر ہینڈ ہو جاتا ہے اس کا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے علم ہے، یہ علوم ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کے کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو سکھائیں. تو یہاں پر جواب سورہ بقرہ میں ہمیں ملتا ہے کہ جیسے ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ جس کی تلاوت بھی ہوئی. اگین جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جو ٹاپک ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کی تلاوت ضرور کرواتے ہیں قرآن مجید سے، تاکہ آپ سب کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو مستند علم آپ کو ملے، کہ آپ یہ نہ کہہ سکیں یا میں یہ نہ کہہ سکوں کہ بھئی یہ تو میں نے یہاں سے لیا تھا، یہ کنفیوژن نہ ہو سکے. تو جو بھی کچھ تلاوت ہوتی ہے یعنی اس سیشن سے پہلے، وہ ہمارے ٹاپک کا ایکچولی جو ہے وہ پورا سمجھے تھیم ہوتی ہے الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کے تمام اشیاء، تمام ان چیزوں کے بارے میں بتایا جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں رکھا تھا. اچھا، ان سب چیزوں کا نام بتایا. اب یہاں پر آپ پوچھیں گے کہ نام کیوں بتایا؟ نام اس لیے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو جب تک سے اس کا نام نہیں ہوگا اس کو پہچان نہیں ملے گی. ہم اس کو چیز تو کہہ سکتے ہیں لیکن اگر اس کا نام نہیں ہوگا تو فنکشن ہو چاہے نہ ہو، آپ کو اس کے بارے میں اور کچھ معلوم ہو چاہے نہ ہو، لیکن جب تک سے آپ کو نام نہیں پتا ہوگا آپ کوئی چیز آگے کر نہیں سکتی. جیسے انسانوں کی مثال لے لیں، اگر میں آپ سے بولوں کہ بھائی وہ فلاں جو سسٹر تھی وہ مجھے سے یہ کہہ رہی تھی، اب آپ کو تھوڑا سا جو ہے شوق ہوگا یا آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ان کا نام کیا ہے نا. تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی حکمت یہ بتائی سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے. ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے بھی رکھا، یعنی پہلے نام سکھا دیے، ان کو سارے علوم دے دیے اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا اگر تم سچے ہو. فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دے کر فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے انسان کو برتری دی ہے. تو یہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ان سب نے کیا کہا، اے اللہ
تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ دیکھیں فرشتے کتنے تابع ہوتے ہیں، جو کچھ سکھا رکھا ہے وہی انہوں نے بیان کر دیا۔ پورے علم اور حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ پھر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کا نام بتاؤ۔ اب فرشتے تو یہ نام نہیں بتا سکے کیونکہ حکمت تھی پیچھے کہ انسان کو برتری دینی ہے، انسان کو دنیا میں بھیجنا ہے، اس کو فائدہ اٹھانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس سب پوچھنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے علوم، ساری چیزوں کے نام، اشیاء جسے کہتے ہیں اسما، وہ سب کچھ سکھا چکے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتا دیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں نہ کہتا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب صرف میں ہی جانتا ہوں، میرے علم میں سب کچھ ہے، تم جو ظاہر کرتے ہو اور تم جو پوشیدہ رکھتے ہو۔ دیکھیں فرشتوں کے اندر بھی نا وہ شیطان جو تھا وہ پوشیدہ ہو کے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ تو سب کی نیتوں کو جانتا ہے، سب کے معاملات کو جانتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارے بیچ میں بھی ایک ایسی چیز تھی جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی شیطان ایسی چیز تھی جو تم نہیں جانتے تھے، صرف میں جانتا تھا۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھیں پیاری بہنوں، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیار سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے بندے کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ تم اشیاء کے نام بتاؤ تو انہوں نے پورے نام بتا دیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے فرشتوں کے اوپر فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرا کہنا کس طرح مانتا ہے۔ کیونکہ فرشتوں نے آپ سب اس چیز کے واقعے کے بارے میں سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ فرشتوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا، اس کو ہم ایلیگیشن تو نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ، یہ سوال کہہ لیجئے یا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے اس سے پہلے جنات کو پیدا فرمایا تھا۔ اچھا جنات کا بھی پورا لیکچر الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر ہے، بہت میں سمجھتی ہوں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیسے کیا، ضرور سنیے گا اس کے بارے میں۔ اچھا تو پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پیدا فرما دیا تو جب فرشتوں نے پوچھا یا خدشہ ظاہر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جنات کو پیدا فرمایا تھا زمین کے لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی تیری نافرمانی کی تھی، زمین پر فساد کو برپا کیا تھا، اور اب تو انسان کو پیدا کر رہا ہے وہ بھی علم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ، یہ بھی تیرا کہنا نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو الحمدللہ سارے جو فرشتے تھے پھر انہوں نے کیا حکم کی تعمیل کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے فوراً سجدہ کر لیا۔ اب رہتی دنیا تک پیاری بہنوں یاد رکھیے گا، رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے ہر کام کے لیے فرشتوں کو تعینات کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ آیت الکرسی پڑھیے، فرشتہ آپ کے ساتھ ایک آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا جیسے ماشاءاللہ ابھی سسٹر عائشہ نے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے کان ان کے منہ کے پاس جا کے لگاؤ کہ دیکھو میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میرے احکامات کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ ہر عمل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر میں ملائکہ، بہترین محفل میں اس کا میں ذکر کرتا ہوں جہاں پہ ملائکہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سب سے قریبی اور جسے کہتے ہیں محبوب مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر وقت حکم مانتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جب انسان میری بڑائی بیان کرتے ہیں تو فرشتوں اب تم جاؤ، اب تم سنو۔ اب رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگا دیا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھایا کریں، فرشتوں کو اپنے پاس بلانے کا۔ فرشتوں کی فرشتوں کا لیکچر بھی میں نے الحمدللہ کہ ان کی تخلیق کیسی ہوئی اور ان کے کیا کیا کام ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر ہمارا جو چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، ضرور سنیے گا۔ میں گھڑی گھڑی بات آپ لوگوں کو مینشن اس وجہ سے کرتی ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہت آسان فہم میں جو ہے میں ان ساری چیزوں کو بارے میں بتا سکوں۔ ایک ہوتی ہے نا بڑی ثقیل سی اردو ہوتی ہے، بڑی مشکل طریقے سے میں نہیں چاہتی، میں نے بھی بڑے آسان طریقے سیکھا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کا کام آسان کر کے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے تو ضرور سنیے گا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ذکر جو ہے وہ ملائکہ کی مجالس میں کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے علم کی اہمیت، افادیت،
فضیلت، عزت، وقار، جاہ و جلال. کیونکہ جب اللہ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تھا تو اس کے لیے علم اور عقل کو لازم اور ملزوم کر دیا تھا. دیکھیں علم جو ہے نا وہ عقل کے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے علم عقل کے بغیر. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل کے ساتھ علم کو میں نے جوڑ دیا ہے، کیونکہ عقل اور علم یعنی علم جو ہے وہ عقل کے بغیر اور عقل جو ہے وہ علم کے بغیر نامکمل ہے. یہ بالکل اسی طرح بات ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک نابینا شخص ہے، آپ اس کے جو ہے وہ نظر کا چشمہ اس کو لگا دیجئے، ظاہر ہے اس کو اس اینک سے نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کی بینائی نہیں ہے نا. تو اگر کوئی علم کو عقل کے بغیر استعمال کرے تو وہ جانور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جانوروں کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی نہیں ہے. اور وہ اگر انسان جو ہے وہ عقل کا استعمال نہ کرے، صرف علم کا استعمال کرے اور وہ اس طریقے سے نہ کرے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو اس کو کہتے ہیں نا کہ پڑھا لکھا جاہل ہے نا. تو یہ ساری مثالیں ہمیں اس وجہ سے سمجھائی جا رہی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سارے معاملات کو ان سب چیزوں سے جوڑ رکھا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے، سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے ہے. ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس کو اس اینک سے بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہا نا، ہم نے اس کو صحیح جگہ پہ رکھا نہیں ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے تو خلیفہ کا کام کیا ہے؟ اختیار کا صحیح استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا، عدل و انصاف کرنا، جو امانت دی گئی ہے عقل، علم، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا خیال رکھنا، اس کو ایگزیکٹلی انہی کاموں میں لگانا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اجر رکھا ہے، آپ کے لیے اجر رکھا ہے. قانون قواعد اس پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلانا. اس میں آ جاتی ہے شریعت. قانون قواعد کا انشاءاللہ میں آپ کو شریعت کے بارے میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ بتاؤں گی، کیونکہ عقل اور شعور کے بعد اور علم کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے قانون قواعد، رول ریگولیشن، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کا لیکچر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنایا اور اس کا استعمال تم صحیح کرو، جو قانون و قاعدے دیے ہیں ان پر خود بھی چلو اور دوسروں کو بھی چلاؤ. یہ کس کا کام ہے؟ ایک خلیفہ ہونے کا. اللہ کی طرف سے ایک بات کو جو زمین پر آ رہی ہے، ایک چیز جو زمین پر آ رہی ہے، اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ سارے احکامات پر عمل خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی کرائے. اس لیے عقل علم کے بغیر نامکمل ہے. اور دنیاوی ایک مثال سے میری اس بات میں اور وزن آ جائے گا کہ جب آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں نا، یہ تجربہ ہے میرا اپنا بھی اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دین کا جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں سے عزت دیتا ہے جہاں سے آپ کا گما بھی نہیں ہوتا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب ان کا جسم بنا لیا، اس کے بعد روح کو پھونکا، پھر اس کے بعد ان کو اشیاء کے نام بتائے، پھر فرشتوں کو کہا. دیکھیں سوری ایکسکیوز می، ایک منٹ رکیے ذرا، سوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میں کہہ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت کیسے دی تھی کہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرشتہ جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے. تو علم جب آپ کے پاس آ جاتا ہے، یہ میں دنیاوی بھی آپ کو مثال دے رہی ہوں، اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عزت دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوتا. اسی طرح دنیاوی علم بھی آپ جب حاصل کرتے ہیں، عزت آپ کو دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن ضرور ملے گی آپ کو، لیکن دین کا جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت بھی ملتی ہے، وہ آپ کی بھلائی کا لیے بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کامیابی بھی ہوتی ہے. انسان اس سے فلاح پاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ میرا یقین جانے دعویٰ ہے کہ کوئی بھی کام علم کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں دعویٰ سے بول رہی ہوں، یہ میں اپنی رسپانسبلٹی کو میں جانتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی کام علم کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ سب سے پہلے علم تو تھی، جاننی تو تھا کہ میں اس دنیا میں کیوں جا رہا ہوں، یا مجھے جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ علم سکھایا، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. تو وہ علم کے بغیر ناممکن ہے. تو جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، کھانا کھانا، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے لیے اگر آپ کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہوگی، اس کا علم نہیں ہوگا کہ کھانا کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیونکہ اللہ معاف فرمائے ہم کھاتے بھی بہت ہے نا، تو کتنا کھانا، اس کا علم جب تک سے آپ کو نہیں ہوگا تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے انسان کے فائدے کے لیے، تو کیا آپ بغیر علم کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
نہیں، بالکل نہیں اٹھا سکتے. جیسے میں ایک اور مثال دوں، باتھ روم میں بیٹھنے کی، استنجا جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے کی، غسل کرنے کی، وضو کرنے کی، اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکی کی طرف لے جانے کے لیے جو معاملات، جو غسل کا طریقہ، جو وضو کا طریقہ، جو استنجے کا طریقہ، جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیمات ہمیں دیا ہے، اگر اس کا علم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو ہر وقت ہم ناپاکی کی حالت میں رہیں گے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے، کیا علم والے اور بے علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم ہونا وہ کوالٹی، وہ صفت ہے جو آپ کو ہر شے پہ برتری دیتی ہے. اگین ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے لیے کسی مدرسہ جائیں، انشاءاللہ میں آگے اس کو ایکسپلین کروں گی. لیکن علم یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیں اس کو کچھ نہ وہ اتنا زیادہ اچھا سن سکتا ہے، نہ وہ اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تقریباً 6 یا 3 ماہ تک اس کو جو ہے بلری سا نظر آتا ہے، دھندلا سا نظر آتا ہے، لیکن اس کو چوسنا یعنی دودھ پینے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. تو علم ہی ہے نا، علم کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا نا، بتایا. اس کو کچھ بھی نہیں پتا پیدا ہونے کے بعد، اس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے مجھے دودھ پینا ہے، اور کس طرح پینا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جو حکمت کے ساتھ اس کو سکھایا ہوا ہوتا ہے. تو علم جو ہے وہ جو عالم کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ہر چیز پر برتری دیتی ہے، فوقیت دیتی ہے. اور علیم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، سب نے پڑھا ہوگا، جاننے والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسما کے جتنے بھی چیزیں تھیں ان کے نام بتائے. اور کس نے بتائے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ابھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا کہ کس نے بتایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف علم دیا بلکہ ان کی تربیت بھی کی، یہ تعلیم بھی دی ان کو. دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ان کی ہے، اور جو تربیت ہے وہ ترتیب کے ساتھ کی ہے، 1 by 1 کر کے کی ہے. جیسے کہ چیزوں کے نام سکھائے. پھر ایک اور تربیت کیا کی، جیسے ہی ان کو چھینک آئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری تعریف بیان کرو. انہوں نے فوراً کیا کہا تھا؟ الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کر رہا ہے، تعلیم بھی دے رہا ہے، علم بھی سکھا رہا ہے ساتھ ساتھ. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز آئی تھی، سلام کرنے کا مرحلہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم اسلام کو کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو جا کے سلام کرو. تو انہوں نے جب سلام کیا تو اس کے بعد ان کو جواب ملا، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تربیت کی کہ اب یہ سلام کو آدم یاد رکھو، تمہاری جتنی بھی اولاد ہوگی رہتی دنیا تک ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح سلامتی دیتے رہیں گے. اسی لیے پیاری بہنوں دیکھیے دین اسلام میں سلام کرنے کی کتنی اہمیت ہے. یہ صرف سلام نہیں ہے، لوگ سلام کہتے ہیں، سلام کا مطلب ہے دعا دینا. اور دعا ایک مومن دوسرے مومن کو اگر دیتا ہے تو اس کے اوپر احسان کرتا ہے اور اپنے لیے عبادت کرتا ہے. یہ عبادت ہے سلام کرنا بھی، کیونکہ آپ سامنے والے کو دعا دے رہے ہو. تو اس کی اتنی اہمیت ہے. اسی لیے نا جب بچہ بولنے لگے نا تو اس کو ہائے ہیلو مت سکھائیے، اس کو سلام کرنا سکھائیے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی تربیت، تعلیم اور تربیت علم کا مرحلہ یہیں سے شروع ہوا تھا نا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اسلام کو دنیا میں یعنی علم سکھانے کے بعد دنیا میں بھیجا، کیونکہ میں نے کہا نا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ریکوائرمنٹ کو پیدا کرنا شروع کر دیا تھا، تو دنیا میں بھیجا. تو اس سے ایک بات اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے چھوٹی سی مثال بھی میں نے آپ کو دی ہے نا، کھانا پکانا، اٹھنا بیٹھنا، جھاڑو لگانا، ان سب کا علم آپ کے پاس ہوگا تو پراپر طریقے سے آپ فائدہ بھی اٹھا پائیں گی اور کام بھی کر پائیں گی. تو علم کا حاصل کرنا اس وجہ سے ضروری ہے. اچھا اس میں 2 چیزیں، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ علم حاصل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تربیت کی، لوگوں کو تعلیم کے بارے میں بتایا حکمت کے ساتھ، اور علم بھیجا اس دنیا میں. تو سنت کا طریقہ، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی طریقہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم آئے، پہنچے اور اس پر وہ عمل کریں. اچھا اب یہ جان لیتے ہیں کہ علم کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جاننا، معلوم کرنا، پتہ کرنا، ادراک کرنا، جو جاہل کی ضد ہے. علم کسی چیز کی صورت یا حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کا عمل ہے جس سے ذہن میں کسی شے کی شبیہ بن جاتی ہے. جیسے اگر میں آپ کے ساتھ اب مثال کے طور پہ میں اگر کہوں کہ میرے پاس ایک انگور رکھے ہوئے ہیں، وہ ریڈ بھی ہیں، وہ میٹھے بھی ہیں، ایک دم سے آپ کے ذہن میں نا
فوراً اس کی شبیہ بننا شروع ہو جائے گی. اسی کو علم بھی کہتے ہیں. اچھا، علم کسی باقاعدہ تدریس کے عمل کا محتاج نہیں ہے. یاد رکھیے، علم کسی باقاعدہ تدریس کے عمل کا محتاج نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی اسکول، کالج، اکیڈمی، مدرسے ہی میں جا کر حاصل کرنا ہے، بلکہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے خود ہی مشاہدہ کر کے ان ذرائعوں سے سیکھ سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پینے کا علم ہوتا ہے. تو ضروری نہیں اب اس کو اسکول تو جانا نہیں ہے نا کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، پہلے میں سیکھ کر آؤں اس کے بعد پھر میں دودھ پیوں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جبلت میں سیکھنا ڈالا ہے. اچھا، خیر کو انسان بڑی جلدی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے علم کی حاصل کرنے میں، علم کی بات کر رہی ہوں، اس کے لیے آپ کو کسی اسکول، کالج، اکیڈمی، مدرسے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے اطراف میں بھی اچھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو سیکھ لیتا ہے. جس کی سب سے بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. نبوت سے پہلے وہ صادق اور امین تھے. یعنی شریعت آنے سے پہلے ان کا اخلاق پوری دنیا میں مشہور ہے. جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ضرور بتایا تھا کہ ایک کتاب جو ہے نیو یارک سے شائع ہوئی تھی دا ہنڈریڈس کے نام پہ. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ صادق امین تھے، کیونکہ ان کو اخلاق جو ہے اس سے دنیا کو فائدہ ہوا. یہ ان کی وہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے. تو وہ کسی اسکول مدرسے نہیں گئے، انہوں نے علم حاصل اپنی ساخت، اپنی بنیاد سے کیا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد الست یعنی ہماری روحوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توحید پر ہم نے جو ہے وہ آنکھ کھولی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساخت یہی تھی کہ وہ سیکھتے تھے. وہ امی تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوں، جو بھی عالم ہو، فاضل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ان کے سامنے سب زیرو ہیں. وہ کسی مدرسے نہیں گئے، انہوں نے اپنے اطراف میں رہ کے سیکھا، انہوں نے اپنے لوگوں سے ہی سیکھا. اللہ نے جو ان کو صلاحیت دی تھی اس سے سیکھا، جو علم دیا تھا اس سے سیکھا، جو روح کے اندر جو خوبصورتی رکھی تھی اس سے سیکھا. تو اگین جو کوئی یہ بولتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے یا تعلیم نہیں ہے تو بھائی ہم کسی مدرسے نہیں جا سکتے، ہم ایسی جگہ نہیں. یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیسک بنیادی جو بیسک ہے نا آپ کا، وہ آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں. تو سیکھنے کے لیے کوئی ایسی آپ کو کوئی انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اطراف سے لوگوں سے سیکھیے. ابھی یہاں پر لیکچر ہو رہا ہے، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس لیے میں آپ کو گھڑی گھڑی لیکچر کے شروع میں بھی بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں لیکچر ضرور دوسرے سن لیا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو فیس ہی دینی ہے تبھی جو ہے وہ آپ سیکھ سکتی ہیں، کالج ہی جائیں گی، نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈگری چاہیے، آپ کو مسٹ ہے کہیں نہ کہیں جانا، اور یا اچھے عالم بننے کے لیے آپ کو کوئی مدرسہ یا کوئی اکیڈمی جوائن کرنی، نہیں، یہ 2 نمبری بات ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اطراف کی چیزوں سے اپنے مشاہدے کو پکا کیجیے اور ان سے سیکھیے. کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا، دیکھیے پیاری بہنوں، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. یہ اجازت آپ کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. قرآن کا فہم کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھو، اس کو سیکھو. اس کے لیے آپ کو نا کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے پیاری بہنوں. ابھی آپ لیکچر بند ہو، آپ قرآن کو اٹھائیے اور پڑھنا شروع کر دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ قرآن کو میں نے آسان بنا دیا، کوئی ہے جو اس کا علم حاصل کرے. تو یہاں پر تو آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، سرٹیفکیٹ کی ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کو بالکل. پھر دین کی تبلیغ کے لیے بھی آپ کو اجازت کون دے رہا ہے؟ میرا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ حدیث نمبر ہے غالباً 3461. بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، میرا پیغام، میری تعلیمات پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. آپ کو اجازت مل گئی ہے، یہاں پہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. ان سے زیادہ بڑی آپ کو سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان سے بڑی آپ کو کسی سے اجازت کی ضرورت ہے. آپ کو اتنی بڑی ہستی اجازت دے رہی ہے. تو علم کو حاصل کیجئے، بہانہ مت بنائیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی. تو ان چیزوں سے سیکھیں جو آپ کو بیان کر دی گئی ہیں. اچھا، اب یہاں پر ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ڈگری تو انوالو ہی نہیں ہے. تو علم تو سب کو آنا چاہیے، علم کے بارے میں سب کو ادراک ہونا چاہیے. اچھا، اتنا علم تو میں سمجھتی ہوں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، بیٹی کا نکاح جب ہو رہا ہے تو نکاح پڑھانا کیسے جاتا ہے، ماں باپ کا نماز جنازہ خود پڑھے نا. یہ تو فرض علوم ہے، جو فرض علوم ہے ان کے بارے میں تو جانے. غسل کیسے لیا جاتا ہے، کتنی خواتین ہیں، کتنی بچیاں، میں یقین جانے میں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے.
غسل لینے کا پتہ نہیں ہے، کتنی نمازیں ان کی ضائع ہو گئی ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ علم تو ہے نا، بتایا تو جا رہا ہے کہ آپ کو پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم ہی نہیں جاننے کی کوشش کرتے، دنیا کی جو ہے وہ متاع میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو روز محشر اس کا جواب تو دینا ہوگا۔ جو فرض علوم ہے اس کے بارے میں تو رسائی حاصل کیجئے نا۔ علم آپ کو کیونکہ جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ علم سے انسان اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں جانتا ہے۔ علم کی بدولت انسان حقیقت تک پہنچتا ہے اور بہتر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہتر زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں اگر آپ نے علم حاصل کر لیا، کیونکہ جو لوگ عالم ہوتے ہیں اللہ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ ان سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے میں راستے کو آسان کر دیتا ہوں، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، تو علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو علم کے بارے میں بتایا، اب ہے علم کی 2 اقسام، اس کی 2 قسمیں بھی ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ اس کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے پیاری بہنوں، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے کہ کون سے فرض عین ہیں اور کون سے فرض کفایہ۔ پہلے اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں جان لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جتنا میرے پاس ٹائم ہے میں آپ سے ٹو دی پوائنٹ ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، 2 اقسام ہوتی ہیں علم کی، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ ان دونوں قسموں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ فرض عین جو ہے وہ علم ہے جو جاننا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ نہیں جانیں گے تو گناہگار ہوں گے، کافر بھی ہو سکتے ہیں، فاجر بھی ہو سکتے ہیں، فاسق بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے نماز کا پڑھنا، آپ کو نماز پتہ ہے کہ نماز پڑھ لی ہے لیکن کیسے پڑھنی ہے نہیں پتہ، گناہگار ہو رہے نا آپ۔ جھوٹ بولنا، قرآن پر عمل نہ کرنا، حجاب نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج پر نہ جانا، رشوت لینا، شراب پینا، زنا کرنا اور بہت ساری چیزیں، یہ سب فرض عین ہے۔ ان کے بارے میں جاننا ضروری، لازم، ملزوم ہے۔ نہیں جانیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ اگر اللہ کی ذات کو پہچاننے سے انکار کر دیا یا نہیں جان رہے، علم نہیں حاصل کیا آپ نے، تو ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے مشرک بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رحم فرمائے سب کے اوپر، آمین۔ اچھا، فرض کفایہ کیا ہے؟ اگر کر لو تو اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو گناہگار نہیں ہوگے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں حافظ قرآن، کیونکہ ہمارے حافظ قرآن ماشاءاللہ ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت بن رہے ہیں، لیکن وہ صرف طوطا کی طرح نا رٹتے رہتے، رٹنا نہیں ہے، یہاں پہ عمل کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا میں نے اوپر کہ فرض عین ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا۔ تو آپ قرآن مجید کو حفظ کریں، بہت اچھی بات ہے، اس کے درجات بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف طوطے کی طرح نہیں رٹنا۔ تو اسی لیے اس کو کیا بتایا گیا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا، پھر نفلی عبادت بھی فرض کفایہ ہے، مسواک کرنا، نماز جنازہ میں شریک ہونا اور اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ فرض کفایہ ہے۔ دیکھیں، دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، لیکن دنیاوی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اب اس میں آپ کچھ جو ہے وہ اس کی ترتیب بنا سکتی ہیں، یا اگر نہیں تو اگین آپ مجھ سے پرسنل بھی رابطہ کر سکتی ہیں، 1 بائی 1 کر کے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل بتا دوں گی۔ لیکن یہ ذرا موٹی سی چیزیں تھیں، اس کے میں سمجھتی ہوں اگر یہ سمجھا دیا تو اور بھی آپ کو ساری چیزیں آرام سے سمجھ میں آ جائیں گی، الحمدللہ۔ اچھا، الحمدللہ ہمارا دین اسلام میں تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کی کا بہت اہمیت بھی، اور اس پہ زور دیا گیا ہے، اگین زور دیا گیا ہے، اس میں انفسائز کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو، فرض علوم جو ہے اس کے بارے میں جانو، کیونکہ وہ تمہارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ دیکھیے، قرآن کی پہلی وحی اقرا پر تھی، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے پہ بھی زور دیا گیا۔ دیکھیے ہمارے نا بڑا المیہ ہے، میری تو پوری کوشش ہوتی ہے، آپ یقین جانے اگر میری آپ نوٹ بکس دیکھیں نا تو آپ پریشان ہو جائیں گی، میں لکھتی بھی بہت ہوں، بہت لکھتی ہوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر نا لکھنے کے ساتھ ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے، اور لکھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لکھنے کے لیے جو بتایا گیا کہ جو ایک ایک حرف لکھتا ہے نا، وہ جو قلم، جس قلم سے لکھتا ہے اس کی جو سیاہی ہے اس کو بھی روز محشر تولا جائے گا، وہ نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو لکھا بھی کریں۔ میں اگین آپ لوگوں کو گھڑی گھڑی کہتی ہوں کہ جب آپ وینسڈے کو آتے ہیں تو لازمی پینسل کاپی اپنی نوٹ بک ضرور لے کر آیا کریں، کسی پہ ضرور کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے۔ یہ سیاہی بھی جو نا تولی جائے گی، اس کے عوض بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ کیوں فرمائیں گے؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو قلم کا استعمال کیا ہے نا۔ میں نے قلم کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہوا ہے، اگین یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیجیے گا کہ قلم کی اہمیت کیا ہے، اس کے لکھنے کی اہمیت کیا ہے، اور قلم کس کی سنت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اچھا، یہ واحد سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے نا، وہ سن کے قرآن کو جو ہے حفظ کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کا استعمال کیا. تو میں تو جب بھی کوئی قلم اٹھاتی ہوں نا، میں اس نیت سے اٹھاتی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے. وہ یہ سوچنا، لکھنا، پڑھنا، یہ سب پر پھر اجر ملتا رہے گا آپ کو جتنی دیر تک آپ لکھتی رہیں گی. تو اگین ابھی اگر آپ نے نوٹ بک اٹھانی ہے تو اٹھا لیجئے، جو کچھ میں بتا رہی ہوں لکھنا شروع کر دیجئے. یہی لکھ لیجئے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، اس پہ بھی اجر ملے گا آپ کو الحمدللہ. تو قلم کا جو سنت ہے وہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی یہ چیز ٹرانسفر کی ہے کہ اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ بھی لکھ سکتا ہے. قرآن مجید میں نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے ہمیں علم سکھایا. یہاں پہ دونوں چیزیں آ گئیں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، علم اور قلم. اس کے ذریعے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا. اور سورہ نون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. اس قسم کے بارے میں نے بتایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت بیان کرتے ہیں نا تو اس کی قسم کھاتے ہیں. تو سوچئے قلم کی کتنی اہمیت ہے. تو اگین ضرور لکھا کیجئے. اچھا، اور سورہ فاطر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. کتنی اہمیت ہے. پھر آ گیا علم ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ ڈریں گے. دیکھیں نا، یہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو گناہگار ہیں، یہ علم نہیں رکھتے تبھی تو اللہ سے ڈرتے نہیں، تبھی تو سارے گناہ کرتے ہیں، تبھی تو جو ہے وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے. علم ہوگا تو آپ اللہ سے ڈریں گے. یہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جیسے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، جب ان سے ایک خطا ہوئی تو وہ کتنا ڈر گئے تھے. جنت میں جب ان کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد سورہ الاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورے قصے کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ان سے خطا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شیطان نے ان کو جو ہے وہ بہکا دیا تھا کہ اس درخت کا جو ہے تم پھل کھاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے تھے اس خطا کے پیچھے. آپ دیکھیے، جو ابھی تک ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو ایک ہی خطا رپورٹ ہوئی ہے پورے قرآن مجید میں نا، کہ انہوں نے جو ہے وہ پھل کھا لیا تھا. دیکھیں اس خطا کہہ لیجئے، اس خطا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کتنا ڈر گئے تھے اور کتنا شرمندہ ہے قیامت تک. کیونکہ صحیح بخاری کی بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے شفاعت کے لیے ہم کس سے سوال کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اپنے باپ سے سب سے پہلے. تو وہ شرمندہ ہو کے یہ کہیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی، اس خطا کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں، میں شفاعت نہیں کروا سکتا. اللہ اکبر. سوچیں، ایک ان سے خطا ہوئی ہے اور وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک وہ شرمندہ ہیں. اور ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں لا علمی کی وجہ سے بھی. کیا ہمارے کانوں پہ جو رینگتی ہے کہ اس کی توبہ کریں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے ہمیں توبہ کے الفاظ بھی سکھائے ہوئے ہیں، وہ دعا بھی سکھائی ہوئی ہے کہ یہ دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. اور وہ دعا کیا ہے کہ اے ہمارے جو باپ ہیں حضرت آدم اسلام کو یہ دعا سکھائی گئی تھی جب ان سے یہ خطا ہو گئی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا. دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں، معاف کرنے کے بعد رحم بھی. کیونکہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے تو میری رحمت تمہارے لیے کام آئے گی. یہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری کی. تو یہاں پر بتا رہے ہیں دعا کے الفاظ کتنے پیارے ہیں. اے اللہ، اے میرے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، نہیں اعتراف کیا. توبہ مانگنے کی نا یہ 3 شرائطیں ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیجئے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم نقصان یا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خسارہ اور نقصان اٹھانا وہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ناراضگی. جن لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ خسارے میں ہوتے ہیں، وہ نقصان میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے. کیونکہ گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ واپس رجوع کرنا ہماری ساخت میں ہے. ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، لیکن ہماری ساخت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی ساخت میں یہ تھا کہ جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ توبہ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے گناہ کے اوپر یا اپنی بات کے اوپر تکبر کرتا ہے اور رجوع نہیں کرتا تو وہ شیطان کی روش اختیار کر لیتا ہے. یہ 2 بڑی پیاری باتیں بتائی گئی ہیں تفسیر میں کہ اگر آپ نے
رجوع کیا تو آپ نے آپ کی جو روح نے جو وعدہ لیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روح سے جو وعدہ لیا تھا، آپ اس پر قائم ہیں۔ لیکن اگر آپ گناہ کر جو ہے وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، یا پھر بھول جاتے ہیں، یا پھر یہ دھیان ہی نہیں ہوتا نا کہ ہمیں توبہ کرنی، دن بھر میں اللہ معاف فرمائے کتنے ہم نے گناہ کیے، کسی ایک پر بھی رات کو بیٹھ کے توبہ کی ہم نے، توبہ کرنا ہی بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس گناہ کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو گیا ہے تو اب میں خسارے میں ہوں، میں نقصان میں ہوں، مجھے جاننا چاہیے کہ اگر مجھ سے گناہ ہو گیا تو میرے لیے آخرت میں اس کا کیا معاملہ ہے، جانتے ہی نہیں ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں بے وقوفوں کی طرح۔ عقل بالکل ایسے جیسے جانور ہیں، جانور کو پتا ہے کہ اس کو عقل نہیں دی ہے، اس کو یہ علم دیا ہے، وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اس کی جبلت میں علم ڈالا ہے، وہ کھاتا ہے پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، یہ علم اس کے پاس ہے، لیکن عقل نہیں ہے۔ تو ہم انسان کو تو عقل اور علم دونوں دیا ہے نا، اس کا استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم شیطان کی روش اختیار کر لیں گے۔ دیکھیے پیاری بہنوں، تربیت کے ساتھ ساتھ کتنی پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتا جا رہا ہے، علم کے بارے میں بتایا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ترتیب کتنی پیاری آتی ہے کہ پہلے روح پھونکی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنا سکھائی، پھر فرشتوں سے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کروایا تھا، اور جب سجدہ ہوا تو انسان کو عزت ملی۔ پھر دوسری کہ رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، دیکھیں ایک اور یہاں پہ چیز تربیت کی گئی ہے، ورنہ ہمیں کیسے پتا ہوتا ہے کہ ہمیں سجدہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، مطلب ہم کچھ اور طریقہ بھی تو اختیار کر سکتے تھے اگر ہمیں علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں سے سجدہ کروایا تو ایک اور چیز بتائی کہ سجدہ کس طرح کرتے ہیں، کس طرح اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پہ رکھتے ہیں، یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ پھر اشیاء کے نام سکھائے، پھر سلام کرنا سکھایا، پھر خطا ہوئی تو اس پہ توبہ کرنا سکھایا۔ الحمدللہ ابھی دیکھیں کتنی پیاری ترتیب چلتی چلی آ رہی ہے نا، اور ان الفاظوں کے ذریعے، ان جملوں کے ذریعے کہ جب آپ سے خطا ہو جائے تو یہی الفاظ استعمال کریں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر کیے تھے۔ پھر ایک اور یہاں پر چیز آ گئی کہ جیسے ہی خطا ہوئی نا، جب ان کو جنت میں بھیج دیا گیا، اچھا خطا بھی نہیں ہوئے پھر جنت میں بھیج دیا گیا، اور ان حضرت بی بی حوا کو بھی جو ہے وہ جنت میں پیدا کر کے ان کو بھیج دیا، اور کہا کہ جہاں سورہ بقرہ میں کہ جہاں تک تم جا سکتے ہو، جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اس جنت سے اٹھاؤ، کھاؤ پیو، اب جو ہے وہ موج کرو، لیکن میرا ایک حکم ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ بس یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا سے دنیا شروع کر دی کہ کس طرح انسان خطا کرے گا، کس طرح توبہ کرے گا، اور کس طرح اس کی توبہ جو ہے وہ معاف ہوگی۔ یہاں سے جو ہے نا وہ دنیا کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ شروع ہو رہی ہیں۔ اب سنیے گا کہ خطا ہوئی، اور خطا ہونے کے بعد جب وہ جنت میں چلے گئے اور وہ کھاتے رہے، پھر کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ جیسے ہی شیطان نے ان کو بہکایا ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ بے حیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حیا لے لیتا ہے۔ خطا ان سے بھی ہوئی تھی نا، تو ان سے کیا ہوا کہ جیسے ہی خطا ہوئی تو ان کی دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہو گئیں۔ جب گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے کہ اب میں نے اس کو اس کے اللہ کے سامنے بے نقاب کر دیا، اس کو بے حیا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو گناہ کرتے وقت یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب شرمگاہ جب ظاہر ہو گئی تو یہاں پر ایک اور علم دیا۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ جانا ضروری نہیں ہے، علم آیا تو ایک دم سے انہوں نے کیا کیا کہ پتوں کو لیا اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ یہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی، سب سے پہلے علم دیا، پھر تعلیم دی، پھر تربیت کروائی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان سے خطا ہو گئی تو ان کو فوراً ہی شعور دیا تاکہ یہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکیں۔ انہوں نے اپنی فوراً جو ہے شرمگاہوں کو چھپایا۔ میں سمجھتی ہوں میں نے اب جتنی بھی آپ کو ترتیب یہ بتائی ہے، اگین اگر دوبارہ جو ہے لائف اسٹریمنگ چلے گی، یہ 5 اور 6 طریقے بتائے ہیں جو زندگی کو اسٹارٹ کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے۔ تو یہ 5 اور 6 طریقے جو ہیں یہ ضرور لکھ لیجئے گا کہیں، اپنے بچوں کو اس کے بارے میں سکھائیے کہ گناہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، علم کس طرح جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس کی اہمیت کیا ہے، علم کے ساتھ تربیت اللہ تعالیٰ کیسے کر رہا ہے۔ اب جب ان کی شرمگاہ جو کھل گئی تھی تو پتوں سے انہوں نے ڈھانکنا شروع کر دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ 5 اور 6 طریقے ہیں پوری زندگی کے ہر معاملات کو ان کے اصولوں پر گزارنے کے لیے۔ یہ 5 اور 6 طریقے میں نے آپ کو بتائے، کیونکہ جب ان سے خطا ہوئی تو جنت کے پھر یہ قابل نہیں رہے نا، اور کیونکہ جنت پہ جب انسان جاتا ہے تو وہ جنت پہ گناہگار نہیں جاتے، جنہوں نے خطا کی ہوتی وہ نہیں جاتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ اچھا کیونکہ جنت میں خطا کار نہیں جا سکتا بغیر معافی کے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ الفاظ سکھائے، اور جس حلیے میں
یہ جنت سے باہر نکالے گئے تھے، یعنی ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی تھی، تو پھر اس حلیے میں یہ دنیا میں نہیں آ سکتے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا کہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپاؤ۔ تو اللہ نے عقل کو استعمال کرنے کو جب کہا اور اس کا حکم دیا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ڈھاکا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، ان کو چھپائے گا اور زینت اختیار کروائے گا۔ ایک اور لباس ہے تقوی کا، جو سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا نا۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت کو حاصل کرنا، اور اس سے بڑھ کر ایک لباس ہے تقوی کا جو تم اختیار کرو، اور یہی اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تمہیں یاد رہیں۔ الحمدللہ، کتنے پیارے طریقے سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ اب یہ جو ہے دنیا میں آ رہے ہیں، دنیا میں جب آ رہے ہیں تو جب ان سے خطا ہو گئی تو ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ جس حلیے میں یہ جنت سے نکالے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح تو دنیا نہیں آباد ہوگی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پتوں کے ذریعے ڈھانک دیا۔ اب اس کے بعد علم دیا، اور ان کے بعد پھر جب ان سے خطا ہوئی وہ بہت روئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان کو وہ دعا بھی سکھائی جس سے ان کی دعا قبول ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب تم دنیا میں اتر جاؤ، تم اور کس کو اتارا ساتھ؟ شیطان کو۔ اب تم دونوں، اچھا اس میں تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آل کو، یعنی ان کی اولاد کو، اور پلس شیطان کو ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا اتنا ضروری ہے، اس سے آپ کو عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، اس میں آپ کو اجر بھی ملتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو زمین پر اتارا تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی زمین پر اتار دیا کہ اب تم فائدہ اٹھاؤ زمین سے، اور میری ہدایت پر جو ہے وہ عمل کرتے رہو جب تک سے میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں، یعنی رہتی دنیا تک، جب تک جس انسان کا اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے جو علم کا حصول کے لیے نکلتا ہے، اب دیکھیں یہاں پر زمین پر اتار دیا، اب یہ علم حاصل کرنے کے لیے اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو علم کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اب جنت سے تو نکال دیے گئے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت کو خود کماؤ۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دے رہا تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب اس کو خود کماؤ دنیا میں جا کر۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو علم نہیں تھا تو اس لیے تو وہ جنت سے نکالے گئے نا، ان کو علم نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو علم دیا، تربیت دی، پھر ان کے بعد تعلیم دی، پھر تربیت دی، پھر وہ جنت سے نکال دے گئے۔ جب علم آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا راستہ آپ کے لیے آسان بنا دیتا ہے، یعنی جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اور آگے حدیث میں آیا کہ طالب علم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے کو میں حکم دیتا ہوں، اللہ خوش ہو کر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے پروں کو ان کے ساتھ پھیلا لو، ان کو اپنے پروں میں لے لو، کیونکہ یہ طالب علم ہے، یہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اور جو شخص حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، لوٹنے تک جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، جس کی بہت اہمیت ہے۔ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم جو ہے وہ ماں کی گود سے قبر تک آپ نے حاصل کرنا ہے، گود سے گور تک ہے، یہ الفاظ اس طرح ہے، گود سے گور تک، یعنی پیدائش سے لے کے قبر تک۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا تعلیم اور علم میں فرق کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی گھڑی تعلیم آپ سے کر رہی ہوں نا، کہ جب میرا لیکچر شروع ہوا تو اس میں نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے علم سکھایا، پھر تعلیم دی، پھر تربیت کی۔ تو اس تعلیم اور علم میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے تعلیم ایک مکمل ضابطۂ تدریس ہے۔ پہلے تو میں نے بتایا نا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی آپ کو کسی کالج اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک مکمل استاد چاہیے، جو استاد جو اپنے شاگردوں کو کتاب کی روشنی سے جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اس کا درس دیتا ہے۔ جب علم کا مطلب جان لیتا ہے تو پھر اس پر وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا جب علم کا مطلب جان لیتا ہے تو عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آبویسلی پھر دنیا میں رہتے ہوئے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو تعلیم جو ہے وہ محتاج ہو سکتی ہے مدرسے کی، لیکن علم کسی مدرسے کا محتاج نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے نا وہ علم کا حصول ہے، کیونکہ علم کی تعلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان جب وفات پا جاتا ہے نا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی ڈیٹیل اور بہت یعنی میں کہتی ہوں سمجھنے والی ہے، اور اسی پر ہماری زندگی ہے، اسی پر زندگی گزارنی بھی چاہیے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی صرف 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، باقی کچھ نہیں جاتا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نافع من علم، اولاد صدقہ جاریہ والی، اور
عمل، یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اور یہ ہے کہ علم سیکھنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم نے بتایا تھا نا کہ ہماری جو جبلت میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈالی ہوئی ہے ہماری روحوں کے ذریعے، اور ایک حقیقی طالب علم تمام مخلوق کے لیے ایک اچھا اور فائدہ مند اس کے مواقع جو ہے وہ اختیار کرتا بھی اور کرواتا بھی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ میرا جو علم ہے وہ میرے عمل کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، کہ بس میں علم حاصل کیے جا رہی ہوں. وہ جیسے گدھے کے اوپر جو ہے وہ کتابیں رکھ دی جائیں. اب گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گدھا جو ہے وہ عالم فاضل ہو گیا. جب تک سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اس کو جو ہے وہ جانور بنایا ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے. تو علم صرف یہ تو نہیں ہے کہ بس میں حاصل کر رہی ہوں، اس کا اپنا عمل بھی چیک کریں. اور عمل کی چیک کرنے سے پہلے اپنی نیت کو چیک کریں کہ کیا میں علم حاصل کر رہی ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس دنیاوی فائدے کے لیے. دنیاوی فائدے کے لیے بھی کریں، لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنی ان نیت کو چیک کرنا ہے، اور نیت خالص کرنی ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کرنے. کیونکہ مومن کی پیاس علم ہے، مومن کے لیے بھلائی بھی علم ہے، مومن کا فائدہ علم میں ہی ہے. اس کے قلب کا جو نور ہے نا ہدایت والا، وہ بھی علم سے ہے. مومن کی خیر علم میں ہے، اور مومن جو ہے وہ تقوی اختیار کرتا ہے علم کو حاصل کرنے کے بعد. اور ہر حال میں فکر صرف آپ کو علم کی ہونی چاہیے، کیونکہ علم آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ آپ کے لیے بنائے گا. اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں کہ اصل علم کیا ہے. اصل علم وہ ہے جو ذہن کو روشن کر دے، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کر دے، برے اخلاق کو آپ یعنی بری چیز کو آپ سے دور کر دے، ظلم اور زیادتی سے آپ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، انسان کو بہترین فیصلہ کرنے کا موقع دیتا ہے، سکھاتا ہے. یہ علم، اصل علم، اور آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی چیک کریں، اور عمل میں یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ آخرت کی فکر ہو، اپنے عمل کی فکر ہو، ظلم اور زیادتی سے بچائیں لوگوں کو، اچھے فیصلے کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. اگر علم سے انسان کا کردار اور سوچ نہ بدلے، ٹھیک ہے، اگر وہ نہ بدلے، آپ ویسی زندگی گزاریں بس علم حاصل کر رہے ہیں گدھے کی طرح، تو پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ اس نے صرف اور صرف وقت ضائع کیا ہے. اور ایک ایک وقت کا حساب ہمیں دینا ہوگا روز محشر. یہاں پہ جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان سب کے بارے میں ایک ایک بار اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ ایک ایک جو لمحہ گزر رہا ہے نا، میں سالوں کی بات نہیں کر رہی، میں مہینوں کی بات نہیں کر رہی، ہفتوں کی بات نہیں کر رہی، منٹوں کی بھی بات نہیں کر رہی. لمحہ بہت ایکسپلین کرنا ہی مشکل ہے کہ لمحہ ہوتا کیا ہے. اس لمحے کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا. تو اگر جس نے محض جو ہے وہ علم حاصل کیا، نہ اپنا کردار پر اس نے کچھ کام کیا، نہ اس کی سوچ بدلی، تو اس نے اپنا صرف وقت ضائع کیا. آپ کا جو علم ہے وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہونا چاہیے. آخرت کی آپ کو یاد آنی چاہیے اس سے کہ مجھے اپنی آخرت میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے. علم آپ کو آپ کے رب سے ملاقات کا طریقہ سکھاتا ہے. یاد رکھیے، انسان جتنا بھی، اب یہاں پر بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بہت علم آ گیا، بہت ان کو لائک وہ اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہمیں دنیا کی ہر چیز لے سکتے ہیں، آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے. یاد رکھیں، آپ کے پاس جتنا بھی علم آ جائے، لیکن آپ محتاج صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. علم کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اس کی ذات اور صفات کو پہچانے، اور ہر لمحے اپنے رب کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرتا چلا جائے. علم آپ کو صبر کرنا سکھاتا ہے، علم آپ کو شکر کرنا سکھاتا ہے، آپ کے اخلاق میں نرمی پیدا کرتا ہے، غلطی اور گناہ میں فرق بتاتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ علم آپ کو مومن عالم بناتا ہے. اب تھوڑی عالم کی انشاءاللہ ڈیفینیشن سن لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے، پھر اپنے آپ کے جو سوالات ہوں گے اور ہم ضرور لیں گے. الحمدللہ اسلام میں علم کو حاصل کرنے کی بہت اہمیت ہے. اسی طرح عالم کی تعریف میں بھی قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی. عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. علم اور عالم کا آپ دیکھیے فرق دیکھیں. آپ نے جب علم حاصل کر لیا، اب آپ عالم ہو گئے. میں نے کیا بتایا تھا علم کا مطلب؟ جاننا، معلوم کرنا، پہچاننا، ادراک کرنا. تو اب جب عالم بن گئے نا آپ کے پاس علم آ گیا، تو پھر آپ کس سے سب سے پہلے ڈریں گے؟ اللہ سے. عالم علماء کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت درجات دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہت بہت بڑے بڑے درجات ہیں، بہت بلند درجات ہیں. اور کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے اور جو مکمل علم کو حاصل کر کے جس نے میری ذات کو پہچانا، تو ان کے لیے
جو ہے وہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی. بڑا بہت ڈیٹیل ہے، سورہ واقعہ میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ عالم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ جو ہے وہ درجات رکھے ہیں. اور حدیثوں میں بھی الحمدللہ اس کے بارے میں آپ کو، اس آیتوں کے بارے میں، عالم کے بارے میں، علم کے بارے میں بڑی فضیلت ملے گی. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہو سکتا ہے. یعنی آپ کے پاس علم آ جاتا ہے نا تو پھر آپ شیطان کو بہت دور کر دیتے، بہت دور کر دیتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں عالم ہوں، اور عالم جو ہے وہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اشخاص کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ ان میں ایک عابد اور دوسرا عالم. تو عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم پر کسی ادنا شخص پر. پھر فرمایا عالم جاہلوں کے درمیان اس طرح ہے جس طرح زندہ مردوں کے درمیان. جس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مردہ بتا رہے ہیں. اللہ اکبر، مردہ بتا رہے ہیں. آپ جتنا دنیا کا علم حاصل کر لیں، آپ جتنا بھی عمل کر لیں، لیکن اگر آپ کا عمل اکارڈنگ ٹو سننا نہیں ہوگا تو بتا رہے ہیں کہ وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے. دنیا کی ہر چیز فانی ہو جائے گی، ہر کمال کو زوال ہے، ہر آباد چیز برباد ہو جائے گی. دن کے ساتھ رات کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور ہو جائے گی. امیری کے ساتھ غریبی بھی ختم ہو جائے گی، تندرستی، بیماری، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں ختم ہوگا تو علم ختم نہیں ہوگا. علم ایک ایسی روح ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جیسے روح کی کبھی موت نہیں ہے، بالکل اسی طرح علم کی بھی موت نہیں ہے. کیونکہ علم کی طرح دیکھیں، علم جو ہے نا وہ روح کی طرح مقامات چینج کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عہد الس میں جو ہماری ارواح پہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا، تو روح کبھی مرتی نہیں ہے. اس کی پوری ڈیفینیشن میں نے آپ لوگ کو بتائی ہوئی ہے کہ روح کبھی مرتی نہیں ہے. اسی طرح علم بھی کبھی نہیں مرتا. ان کے مقامات ہوتے ہیں، یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ منتقل ہو جاتی ہے. روح اور علم یہ دونوں منتقل ہوتے ہیں، یہ کبھی مرتے نہیں ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. میری پیاری بہنوں یاد رکھیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے علم اور قلم یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. بڑی بڑی جنگیں جو ہے نا علم اور قلم کے ذریعے جیتی جا سکتی ہیں. جیسے کہ آپ نے سب نے پڑھا ہوگا حسان بن ثابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، حکم دیتے تھے کہ اپنے علم کے ذریعے اے حسان دشمنوں پر فتح حاصل کرو. وہ بہت اچھی نا شعر و شاعری کرتے تھے. اور عرب میں نا آپ اگر کسی چیز کو جیتنا ہے، مارکا آپ نے مارنا ہے، تو وہ کیونکہ جب ان کی گفتگو بھی ہے نا بڑی، آپ دیکھیں قرآن مجید بھی بالکل رائمنگ انداز میں ہے نا، تعلمون یعلمون، تو اسی طرح شعر و شاعری وہ کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مددگار بنایا تھا جنگوں میں. وہ جنگ اس سے جیتا کرتے تھے. اسی لیے دیکھیں انبیاء اپنے پیچھے دھرم اور دینار نہیں چھوڑ کے گئے ہیں. دھرم اور دینار پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے، وہ کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم. کیونکہ دنیا اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے، اس پر غلبہ آ جائے، دنیا پہ غلبہ آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے علم حاصل کیا وہ ہر خطرے سے بچ گیا. حدیث میں آیا ہے کہ 2 نعمتیں ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے: علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. صاحب علم ایک ایسا چراغ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ روشنی، ہدایت جو ہے وہ پاتے ہیں. ہدایت جب پاتے ہیں تو وہ دنیا میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ہوتے ہیں. اور اسی کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے وہ دنیاوی اور دینی دونوں کاموں کو انجام دیتے ہیں. علم کے ذریعے انسان بدعت، شرک اور کفر جیسی لعنت سے بچ سکتا ہے. بس آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی ہمیں علم عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا ہی اصل علم ہے. اسی سے انسان حرام اور حلال کی تمیز کر سکتا ہے، جو جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا. بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور میں جو دعا شروع میں پڑھتی ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھا کرتے تھے. یہ لازمی پڑھا کریں. ربی زدنی علما، یہ بھی پڑھا کریں، یہ بھی علم کے لیے ہی دعا ہے. اور انشاءاللہ آگے جب میں دعاؤں کے سیشن پر آؤں گی نا تو پھر 1 بائی 1 کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی دعا جو ہے وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے اور کس کو کس وقت پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. بس دعا یہی ہے، آج کا سیشن یہیں تک رہا. دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے خود کے لیے بھی فائدہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ میں کوشچن آنسر لینے سے پہلے تھوڑا سا میں بتاتی چلوں کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمارا سیم ٹائم
اور سیم ڈے ہمارا جو سیشن ہوگا عقل، شعور اور اختیار کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے بعد عقل اور شعور اور اختیار دیا تھا، اس کو استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اختیار کا بھی ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے، عقل کو بھی جو ہے نا وہ ہم بالکل سلا دیتے، اور شعور نام کی کوئی چیز، عقل اور شعور نام کی کوئی ہمارے پاس چیز آتی ہی نہیں ہے۔ تو اگین ان کے بارے میں اویئرنیس جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے بعد میں شریعت کے بارے میں بتاؤں گی کہ شریعت ایکچولی ہوتی کیا ہے، جس کو قانون، رول، ریگولیشن بھی کہا جاتا ہے، جو ہمیں دین اسلام میں بتائی گئی ہے الحمدللہ۔ تو نیکسٹ ویک اس موضوعات پر جو ہے ہمارا لیکچر ہوگا الحمدللہ۔ جی اگر آپ لوگ کو کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم، کچھ کہنا چاہتی ہیں تو پھر بھی موسٹ ویلکم۔ یوٹیوب کے اوپر بھی اور وہ سوال لکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے لائیو سوال کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم اللہ السلام۔ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین اللہ آپ کو آمین صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سمجھ میں آیا جو آج آپ کو بتایا گیا تھا؟ چلیں اسی کے بارے میں کوئی مجھے بتائے، کچھ آپ لوگ کو سمجھ میں جی آیا؟ الحمدللہ بہت زیادہ، یعنی پہلے بھی الحمدللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی الحمدللہ عطا ہے، لیکن بہت ساری باتوں کا آج پتہ چلا ہمیں الحمدللہ۔ ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ جی کوئی سی ایسی بات آپ لوگوں کو جو لگی ہو کہ ہاں آپ کے ذہن میں ابھی لیکچر کے دوران بیٹھ گئی ہو، میں چاہوں گی وہ میرے ساتھ شیئر کریں۔ جی جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی، یہ والی آیت جو ہے یہ دل کو چھونے والی ہے۔ اس کی ہم بالکل خود تفسیر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لباس دیا ہے جب ہم اس کو پہننے نہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کا ذریعہ ہے، یعنی دعا ہے۔ اور دوسرا جب ہم لباس پہننے لگے نا اپنے جسم پر غور کریں کہ یہ اللہ کی عطا ہے، انسان کا بالکل کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ جو وہ لباس پہن رہے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس بالکل کو شریعت کی حدود میں رہ کر لباس پہنے، چاہے وہ ہمارے ابائے ہوں چاہے وہ ہمارا لباس ہو، اسلام کے بالکل مطابق پہنیں گے تو اس میں اجر و ثواب ہے۔ دیکھیں نا بالکل ہاف بازو پہننا، ہاف سلیوز پہننا، وہ بالکل ہی جو بازو نہیں ہوتے وہ پہننا، اپنی شلوار کو اونچا رکھنا، کیپریاں پہننا، یہ تو لباس کا ہمارا پورا توقع اللہ تعالیٰ یعنی جو حکم ہے اس کے مطابق تو نہیں ہے نا ہمارا لباس۔ ہم بالکل دیکھیں ایسا نا، لباس پہنتے غور کریں۔ ہاں جی جی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا تھا تو شرمگاہ کو ظاہر کر دیا تھا۔ اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا رہتی دنیا تک، تو وہ شیطان کو جی خوش کرتے ہیں، تو شیطان نے جی بہکایا تھا، اور اس کے بعد وہ بے حیا ہو جاتا ہے نا انسان۔ تو جب جی جی آپ گناہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی حیا ختم ہو جاتی ہے، اور ایمان کا حصہ جو ہے وہ اللہ جی سبحانہ تعالیٰ آپ سے لے لیتا ہے۔ تو اور اس پر تو آگے بھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا نا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما بالکل لیریہما سوآتہما انہ یراکم ھوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کیا بنی آدم تمہیں شیطان بہکا نہ دے، جیسے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو ماں باپ یعنی ابویکم کا نا ان کو بالکل جنت سے نکلوایا، ان کا لباس چھین لیا گیا، ینزع عنہما لباسہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں دیکھے وہ تو، بالکل وہ اور تم اس کے ساتھی جو ہیں تمہیں دیکھتے ہیں من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے جہاں سے تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ بالکل بالکل وہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں یہ جی ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کی ہوئی ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین کہ عمل کر سکیں۔ آمین۔ کسی اور کا آمین۔ سوال؟ آمین جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، لیکچر جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا لگا سن کے، مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلے ساری زندگی جو ہے نا اس وقت ایسے لگتا تھا جب تک میں پڑھ نہیں رہی تھی کہ مجھے کافی کچھ آتا ہے، پتہ ہے کہ روزے کیسے رکھنے ہیں، روزے کے احکامات کے بارے میں یا نماز کے بارے میں، تو لگتا تھا کہ بس کافی اتنا بہت ہے علم۔ جب سے پڑھنا شروع کیا نا تو لائف بالکل جیسے جو ہے نا 360 کا اینگل جو ہے نا بالکل اس میں آ گیا، ایک دم سے چینج ہو گیا، اور لگ رہا ہے کہ علم کے بارے میں جو آئین ہے اس تک بھی نہیں ابھی تک ہم لوگ پہنچ سکے، تو ابھی تو بالکل بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ اچھا میرا اس ٹاپک کے حوالے سے نا آپ ہی ایک سوال ہے
جی جی جیسے آپ نے بھی بولا کہ ایک حدیث آپ نے بیان کیا کہ علم حاصل کرنے والا اور نہ حاصل جو کرنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو میرا ایسے بس میرے مائنڈ میں ایک کویسچن آیا ہے کہ جیسے جیسے ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہر کوئی جس عالم سے بھی پڑھ رہا ہے یا جس کی بھی تفسیر وہ پڑھ رہا ہے تو جیسے مختلف آیتیں جیسے پردے کے احکام کے بارے میں دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں کتنے اختلافات آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ چہرے کے پردے کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ ضروری ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ضروری. تو اب جو بندہ علم حاصل کر رہا ہے تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صحیح علم صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, کیونکہ اتنی زیادہ کنفیوژن ہے علم کے معاملے میں, سمجھ ہی نہیں آتا کہ بندہ کہاں جائے, کس سے جو ہے وہ صحیح جا کے سیکھے. دوسرا کویسچن میرا بالکل ایک چھوٹا بالکل چائلڈش سا کویسچن ہے. میری بیٹی نے لاسٹ ویک ہی مجھ سے پوچھا تھا کہ ماما جو اورنج کلر ہے اورنج پہلے بنا تھا یا اورنج کلر جو ہے وہ پہلے بنا تھا. تو میرے مائنڈ میں یہ آپ نے بولا تھا کہ ٹاپک آج ڈسکس ہوگا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام جو ہے وہ سکھائے تھے. تو کیا ہر ایک چیز کے نام جو اس وقت تھیں جنت میں انہی کے بتائے تھے یا جو بعد میں آئی ہیں ان چیزوں کے بھی نام اسی وقت سکھا دیے تھے؟ اچھا جزاکم اللہ خیر کثیر. جی بہت اچھے سوالات ہیں دونوں. میں جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب پہلے دے دیتی ہوں کہ جی بالکل قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا اور جو میں نے ابھی اپنے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کے نام جو رہتی دنیا تک رہیں گے, ہر چیز کے نام یعنی جنت سے لے کے اور جو قیامت تک کے جتنے بھی چیزیں ہیں معاملات ہیں وہ سب کے بارے میں ان سب چیزوں کے نام اور پلس حدیث میں اور اس کی ڈیفینیشن میں یہ آتا ہے تفسیر میں کہ ان کے فنکشن کے بارے میں بتایا گیا. جتنے علوم ہیں چاہے وہ دنیا کا میتھ لے لیجئے, چاہے وہ دین کا آپ نماز لے لیجئے, جو بھی کچھ ہے نا وہ سب کچھ اللہ سبحانہ ان کے نام اور ان کے جو ان کے فنکشن تھے. اب وہ اورنج جو ہے وہ ریڈ سے بنتا ہے, ریڈ جو ہے وہ اورنج سے بنتا ہے, یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے فنکشن اور نام سب کچھ سکھا دیے تھے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ نہیں شاید نہیں. قرآن مجید میں کیونکہ کل کا ورڈ جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے, کل کا مطلب ہے تمام چیزیں ان سب کے نام کے بارے میں اور ان کے فنکشن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا. تبھی تو پھر اتنی برتری دے کے فرشتوں کو کہا کہ اب تم سجدہ کرو, کیونکہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ اہمیت, اس کی برتری اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بڑھا کے دیتے ہیں. تو جی بالکل کچھ سارے نام بتا دیے تھے. اور دوسرا آپ نے پوچھا وہ قرآن ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ علم والے اور بے علم جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو جو لوگ فرض کریں جیسے آپ نے کہا کہ جو نقاب بھی لیتے ہیں, حجاب بھی کرتے ہیں اور ان کے عمل میں اور اس میں وہ کمی ہوتی ہے. دیکھیں اگر انہوں نے حجاب لیا ہوا یا انہوں نے کوئی عمل ایسے کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حکم رکھا اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کی برکات تو وہ لیں گے. اب باقی اگر وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو obviously گناہ کا جو ہے وہ سزا بھی ہے. تو برابر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم جو حاصل کرتا ہے نا اس میں سب سے بڑی بات آتی ہے کہ وہ قربانی بہت دیتا ہے. یاد رکھیے گا جو عالم ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں ان کو برابری میں سب سے پہلے بتایا کہ وہ برابری نہیں ہو سکتی ان میں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جو علم حاصل کرتا ہے نا وہ قربانی بہت دیتا ہے. اب کس کی قربانی؟ اپنے نفس کی قربانی, ٹھیک ہے, اپنے مال کی قربانی, اپنی اولاد کی قربانی, اپنی صحت کی قربانی. اس کے لیے جبھی تو جنت کے راستے کو آسان بنا دیا کیونکہ وہ صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے. تو اسی لیے اس کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر کیوں نہیں ہو سکتے. اب اگر جو لوگ جیسے مشرک مکہ کے لوگ بھی تھے وہ بھی دیکھا جائے عمل تو وہ بھی کرتے تھے لیکن ان کے عمل میں کیوں برکت نہیں تھی؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح نہیں لیتے تھے جس طرح لینے کا حکم تھا. اسی طرح ہمارے جو ابھی معاشرے میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لگتے تو ہیں کہ بہت عالم ہیں اور لگتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, تو دیکھیں ہم کسی کے دل میں نہیں بیٹھے ہوئے. اس کا جو عمل ہے نا اگر وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اور سننا کر رہا ہے تو بالکل اس کی بات ماننی چاہیے. جیسے آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے وہ کس نے دیا تھا؟ وہ شیطان نے دیا تھا. شیطان نے تعلیم کی تھی اس کی کہ وہ روزانہ آتا تھا, بڑی لمبی اس کی تفسیر روزانہ آتا تھا. تو پھر اب کہا گیا کہ اب تم آؤ گے تو تمہاری شکایت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی جائے گی. تو یہ دیکھا کریں کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھا کریں کہ کون کہہ رہا ہے. اگر کون دیکھیں گے نا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. تو اگر وہ اکارڈنگ ٹو سننا اور قرآن آپ سے کوئی بھی بات کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کا عمل ایسا ہے تو بالکل اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے اس پر عمل کروانا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. تو عمل کرنے والا خاص طور پہ جو عالم ہوتا ہے ان کی برابری میں سب سے بڑا فرق بتایا ہے کہ وہ قربانی دیتا ہے. وہ قربان کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. پھر اس کی آپ کی برکتیں بھی دیکھیں نا, جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے جو مستند علم ہے, کتنے ہی عالم ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے. جیسے ڈاکٹر فرد ہاشمی کو آپ دیکھ لیجیے, الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنے سارے علماء کے بیچ میں ایک واحد جو ہے وہ عالمہ ہے
ہے اور بھی بہت سی، لیکن آپ ان کا تعلیم کا انداز دیکھیے، ان کا ڈیلیور کرنے کا انداز دیکھیں، ان کی تربیت کا انداز دیکھیں کہ جب میں ٹو بی ویری آنسٹ جب میں نے ان سے سیکھنا شروع کیا تھا، جب میں نے کلاسز لینا شروع کی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ میرے سامنے ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ محبت نا، اور یہ جو شفقت، محبت، یہ جو علم کے جو بیچ میں جو آتا ہے نا، یہ سب یہ ڈالتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. عزت، وقار، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتا ہے. دیکھیں جب ہم اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز محشر ایسے لوگوں کو میں اپنے سائے تلے رکھوں گا. الحمدللہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ایک ماں بیٹھی ہے جو اپنے بچے کو، مجھے لگتا ہے صرف میں ان کی پوری کلاس میں صرف اکیلی میں ہی بیٹھی ہوں اور کوئی نہیں ہے. تو جب آپ علم حاصل کرتے ہیں اور جب جو دینے والا علم جو دے رہا ہے نا آپ کو، یقین جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، کروا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، یقین جانے اس کی جتنی بھی اس کی جو کوشش اور ایفرٹ ہوتی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں اور سامنے والے کے دل میں بھی اس کی محبت ڈالتے ہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ آپا جی. میرا سوال ہے کہ جیسے 12 ربیع الاول ہفتے کو آ رہا ہے یہاں پہ، جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن جیسے پیر والے دن روزہ رکھتے تھے، تو کیا ہم رکھ سکتے ہیں 12 ربیع الاول کو روزہ؟ جی حالانکہ وہ بالکل. تو اگر مستند نہیں ہے، حالانکہ وہ تو 9 زیادہ کہا جاتا ہے. جی لیکن دیکھیں اگر پیر کا روزہ آپ پیر کی سنت سمجھ سے کریں گے، جو کہ اگر آپ پیچھے سے رکھتے ہیں نا، جی جمعرات اور پیر کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے ہیں نا، اس کی فضیلت بہت ہے، تو آپ اس نیت سے جی رکھیں، بالکل رکھ سکتے نہیں پیر کو تو الحمدللہ میں رکھتی ہوں. میرا کہنے کا مطلب ہے جیسے ہم لوگ ان کو دلیل دیتے ہیں نا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا، پیر کے دن. یعنی اگر ہم اسی سنت کے مطابق 12 ربیع الاول کسی دن بھی آئے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں اس کی دو چیزیں، آپ کے سوال میں دو چیزیں آ گئی ہیں. جو جی سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع اول کے دن ہی پیدا ہوئے تو وہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو رکھیں وہ بھی. اگر جو سمجھتے ہیں 9 کے دن 9 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے تو وہ بھی سمجھ کے رکھ سکتے ہیں. پھر وہ پیر کا اگر جیسے 9 فرض کریں پیر کو نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 9 تاریخ کو آپ کا بلیو ہے کہ 9 تاریخ کو وہ پیدا ہوئے تھے تو پھر اس سنت پہ آپ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. جی اچھا جی جی اور جی آپ کہہ رہے تھے نا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، بہت ہی ماشاءاللہ وہ تو نائس ہیں. آپ کے ساتھ بھی بالکل. ہمارا ایسا ہی معاملہ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس قبول. الحمدللہ. ایسا لگتا ہے آپ بھی ہماری والدہ ہیں. جی الحمدللہ. بس وہی نا کہ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر ان کو اپنے سائے تلے رکھے گا، اور اس وقت انشاءاللہ. سوا اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو آسان فہم میں قرآن مجید کو سمجھا سکوں، حدیثیں جو حدیث مستند ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. الحمدللہ. الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ اور قبول کرے. الحمدللہ جب سے میں آپ کے ساتھ جڑی ہوں نا اس معاملے میں، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا اللہ نے کیسے مجھے جوڑا ہے. تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. اب تو آپ کو میرا نام بھی یاد ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس قبول جی فرمائے. یہ رشتہ جو ہے سب سے جی امپورٹنٹ اور سمجھتی سب سے پیارا رشتہ یہی ہے جب آپ اللہ کے لیے ملتے ہیں. جی الحمدللہ. الحمدللہ. میں نے بہت سارے استادوں سے پڑھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. الحمدللہ بہت قرآن کا علم بھی حاصل کیا، دین کا بھی، بچپن سے لے کے آج تک. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس دین کو آپ کے لیے نفع بنے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی آمین. آمین. رب العالمین. الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو آپ کے کسی ساتھ اور بھی کو ہمیں کچھ؟ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. جی جی بولیے بولیے. کسی اور کو کوئی سوال ہے یا کوئی اور کہنا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس ابھی 2 منٹ ہے، انشاءاللہ پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے. الحمدللہ. کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے یا کسی کا کوئی سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر عائشہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں، بڑا پیارا سوال ہے آپ کا. جب میں ابھی اس کی اسٹڈی کر رہی تھی تو یہ والے کوشچن بھی آئے تھے کہ جو ہے بی بی حوا کو پہلے بکایا اسی وجہ سے عورت جو ہے وہ ناقص عقل ہے، اور یوں نہیں. اور شیطان نے جو قرآن مجید میں ہے وہ آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا. اور اس میں ایک اور ڈیٹیل بتاؤں
کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بی بی حوا کو بہکایا تھا، اسی وجہ سے ان کو سزا ملی، پھر عورتوں کو ایام شروع ہو گئے اور وہ بلڈ آنا، یہ جو ماواری آتی ہے، جو پیریڈس آتے ہیں، یہ اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے پھل کھایا تھا اور سب سے پہلے شیطان نے بی بی حوا کو بہکایا تھا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، فیبریکیٹڈ ہے، اور اس نے ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ یہاں بی بی حوا کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، کیونکہ آبویسلی وہ جنت میں گئے تھے تو جو انہوں نے کیا ساتھ ساتھ بی بی حوا نے بھی کیا، لیکن جو اس کا جو ٹارگٹ تھا نا شیطان کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں، اچھا ایک اور بات اور میں نے سننے میں آئی ہے کہ ہر مہینے شیطان جو ہے وہ جو یوٹرس ہوتا ہے عورت کا، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پر وہ لات مارتا ہے۔ میں نے بھی کوشچن کسی کا سنا تھا، میں حیران رہ گئی کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم کو یہ سزا ملی عورتوں کو کہ ہم نے حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، تو ہمیں یہ سزا ملی ہے کہ ہم نے مرد کو بہکایا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس وجہ سے ہمیں رہتی دنیا تک یہ سزا ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب فیبریکیٹڈ باتیں ہیں، گھر میں بنائی ہوئی کسی نے یہ باتیں۔ یہ قرآن کے مطالعے میں اس طرح کی آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ڈائریکٹ شیطان کا جو ٹارگٹ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جب میں نے آپ کو یاد ہے بتایا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں کہ شیطان جو ہے جب ان کا جو ہے وہ مٹی سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حلولہ بنا دیا تھا، تو ابھی قلب نہیں بنا تھا، یعنی ابھی جسم نہیں بنا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادہ کیا تھا مٹی کو جمع کرنے کا، اس میں پانی اور مٹی جمع ہوئی تھی، پھر اس میں بو آنا شروع ہو گئی تھی، تو اس کے آس پاس کون پھر رہا تھا؟ شیطان۔ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تخلیق کر دی، جسم مبارک بنا دیا، تو پھر آس پاس کون پھر رہا تھا؟ شیطان۔ تو جیسے ہی ہے انسانوں کی، شیطان جو ہے وہ اس کے آس پاس پھرنا شروع ہو گیا تھا۔ تو جنت میں بھی سب سے پہلے جو ٹارگٹ لیا تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ٹھیک ہے جی آپا جی، میں بتاؤں یہاں پہ ان کو چاہیے جی کہ جی سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کریں۔ سورۃ طٰہٰ 15ویں رکوع سے آگے 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ یہ ساری ڈیٹیل پڑھیں، ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ تذکرہ صرف آدم علیہ السلام کا ہے کہ جی ان جی کو بہکایا ہے۔ جی جی 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ۔ جی صرف جو ہے نا قرآن مجید میں آپ کہیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا میرے خیال سے آلموسٹ 8 دفعہ ذکر آیا اسی یہ سجدے کا اور بہکانے کا، تو جی اس میں صرف اور صرف جو بتایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو ہی بتایا گیا تھا، اس میں بی بی جی حوا کا کوئی ذکر جی نہیں۔ نہیں، جی دیکھیں نا باقی جگہوں پہ تسنیہ کا صیغہ ہے اور جی یہاں پہ واحد کا صیغہ ہے الیہ۔ جی فوسوسہ الیہ الشیطان، الیہ آتا ہے مرد کے لیے ہی، ہاں ہوتا تو پھر حضرت ماں بکانا تھا۔ پوری جی ڈیٹیل پڑھیں، الحمدللہ قرآن بہت فصاحت اور بلاغت والا ہے۔ تو من الحمدللہ۔ گھڑت باتوں کی طرف نہ ہم جائیں کہ عورت پہ سارا الزام دیں، تو یہ نہیں آدم نہیں، علیہ وہ تو السلام آپ کو پتہ ہے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو عام کر دیتے ہیں، لیکن سسٹر جی عائشہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ کوشچن کیا اور لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو جائے گی، کیونکہ میں نے عموماً بڑے بوڑھوں کے منہ سے یہ سنا ہے، اور مجھ سے جب سوال ہوا نا پھر میں نے سوچا کہ یہ تو مطلب بالکل دنیا ہی الگ ہے نا، کہ اور سارا جو ہے وہ بات حضرت آدم علیہ السلام کی بجائے حضرت حوا پہ ڈال دیا، پھر وہ بتایا کہ وہ جو بھائی دیکھیں جو پیریڈس آتے ہیں خواتین کو، وہ ایک سسٹم ہے، وہ پیدائش کا ایک مرحلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت کے لیے رکھا ہے، اس میں کوئی لین دین جنت یا شیطان یا اس کی لات مارنے سے نہیں ہے۔ تو بہت اچھا کیا سسٹر عائشہ آپ نے یہ سوال کیا، الحمدللہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اگین یوٹیوب پہ لائف اسٹریمنگ ہو چکی ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور یہ ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ آپ کو گروپ میں مل جائے گی۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ عقل، شعور اور اختیار کے بارے میں ہم جانیں گے، اور اس سیشن کے بارے میں سب کو بتائیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہو کہ ہمیں ایکچولی ایز اے انسان کرنا کیا ہے اس دنیا میں آ کے، کون کون سی چیزیں ہم سے جڑی ہیں، کس طرح ہم پر وہ فرض کی گئی ہیں۔ تو یہ سارے مراحل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب تک سے زندگی دی میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتی رہوں گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس جو کچھ ہم نے پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچائے، اور ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین۔